السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بہن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بہت ہی مجرب ترین وظیفے سے، جو کہ بہت ہی پاورفل اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ویورز، آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی کوئی بھی بہن بھائی جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز ریگولر نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کا وظیفہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ وظیفہ نہیں بھی کرتے تو بھی نماز ہم پہ فرض ہے اور ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو اس میں ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، نفلی عبادت بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمیں اس کو سمیٹ لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ سب کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ نماز آپ نے 5 ٹائم پڑھنی ہے، تبھی آپ کا وظیفہ اثر کرے گا اور انشاءاللہ ضرور اس کا آپ کے رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآنی سورت ہے، جو کہ سورت علم نشرح ہے، سورت انشراح ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر مرد مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ادھر پڑھیں، اگر عورتیں گھروں میں۔ بٹ اس کا سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اکیلے میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے ہوں تو اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اس سورت کو علم نشرح سورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوسچنز آتے ہیں، کمنٹ آتے ہیں کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہوں، یا مردوں کے آتے ہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، تو اس کی عام اجازت ہے۔ تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی اور کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 41 ٹائم آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد، اور پھر آپ نے 3 دفعہ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اور جس مقصد کے لیے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا مانگیں۔ اور جب ہم یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارا وظیفہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور ہمیں جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں ہمارا مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ جب ہم مائنڈ میں یہ رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ وظیفہ ہوگا یا نہیں، ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں، تو جب ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تو تب ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سچے دل سے کرنا چاہیے، جو بھی کام کرنا چاہیے سچے دل سے کرنا چاہیے، تب بھی یہ وظیفہ بھی پورا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی پوری ہوں گی۔ اور جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں یا آپ کسی عالم سے یا کسی سے بھی وظیفہ پوچھتے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور لائک کرنا ہوگا اور کمنٹ کرنے ہوں گے، یہی میری اجازت ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور مزید اچھی ویڈیوز لا سکوں۔ تو ڈیئر، یہ وظیفہ آپ نے 7 دن کرنا ہے، 7 دن لگاتار آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کریں گے انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو ملوں گا میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔